ایک بنیادی سوال جو اٹھایا جاتا ہے کہ اتنی اصلاحی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں اور اتنے ادارے ہیں، فورسز ہیں، لیکن اس کے باوجود کرائم کا ریشو دن بدن بڑھ رہا ہے، جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، معاشرے کا بگاڑ کسی طرح کم نہیں ہو پا رہا، اصلاح کی کوششیں کبھی کبھی ہمیں ضائع ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن، ہم کوئی بھی تحریک، کوئی بھی تنظیم جب بناتے ہیں تو ہمارا سلوگن اور نعرہ یہ ہوتا ہے، آؤ لوگوں کی اصلاح کریں، جبکہ قرآن کریم کا پیٹرن اور اسلوب بالکل منفرد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح۔ جب تمہاری اپنی اصلاح ہو جائے گی تو کسی اور کا گناہ، کسی اور کی برائی اور خامی تمہیں متاثر نہیں کر سکتی۔ ہم جب یہ نعرہ لگاتے آؤ لوگوں کی اصلاح کرے تو غیر محسوس طریقے پر ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی ایک خامی بتائی گئی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی جب ہم دوسروں کی خامی کو فوکس کرتے ہیں تو اپنی خامیاں وہ اوجھل ہو جاتی ہے، پس پردہ چلی جاتی ہے، اور جب تک آپ کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو آپ کی اولاد بھی آپ سے انسپائر نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی جو انسپریشنز ہوتی ہے اولاد کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے اور پھر اپنے ٹیچر سے ہوتی ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم نے دوسرے موقع پر اس کو یوں بتایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر نے بننا ہے۔ اسی طرح بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے، ڈسٹینس کتنا ہے، تو وہ کہنے لگے جنت تو 2 قدم پر ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو اور دوسرا قدم جنت میں۔ تو کسی طرح ہم نے ریئلائز کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، اس بات کو ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ خامی میرے اندر ہے، میرے بول کیسے ہیں، میرا کردار کیسا ہے، میری گفتار کیسی ہے، میرا وے آف پریزنٹیشن کیسا ہے۔ میں اصلاح کے نام پر لوگوں کی عزت نفس مجروح تو نہیں کر رہا، میں دعوت کے عنوان سے لوگوں پر تنقید کے نشتر تو نہیں چلا رہا۔ تو سب سے بنیادی بات اس کو ہم فوکس کریں۔ دیکھیں معاشرے میں جتنا بھی آپ کو بگاڑ نظر آئے گا، یعنی وہ روحانی طور پر اگر ہم اس کو اسپریچول وے میں دیکھیں تو یا تو آنکھ کا غلط استعمال ہوگا یا زبان کا غلط استعمال ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، املک علیک لسانک، کنٹرول یور ٹنگ، تو وہ کہنے لگے کہ زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ جہنم میں گریں گے، حصائد السنتہم، یہ زبان کی تباہ کاریاں ہوگی۔ ہمارے ایک غلط بول سے، ایک غلط سٹیٹمنٹ اور سینٹیمنٹ سے لوگوں کے کتنے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت کا حامل، ہائی پروفائل آدمی ہے جس کی فین فالوونگ اچھی ہے، اور ہم نے اس کے خلاف کوئی بات کر دی تو ہم نے لاکھوں لوگوں کی دل آزاری کر دی۔ اسی زبان کے غلط استعمال سے میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، اور جو ہے وہ گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور خاندان جو ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسی زبان کے بول سے اجنبی عورت اپنی ہو جاتی ہے، نکاح میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اور اسی زبان کے غلط استعمال سے اپنی بیوی وہ پرائی بن جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک تو زبان کا غلط استعمال، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ 22 ویلر ٹرالر کو بریک لگانا آسان ہے، زبان کو بریک لگانا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے 32 تالے دانتوں کی شکل میں اور 2 دروازے ہونٹوں کی شکل میں دیے ہیں، اور اللہ نے اگر کان 2 دیے، آنکھیں 2 دی، تو زبان 1، کہ آدمی دیکھے زیادہ چیزوں کو، سنے زیادہ اور بولے کم۔ اور دوسری چیز وہ آنکھ کا غلط استعمال ہے،
اور حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ جو میری وجہ سے، اللہ فرماتے میرے ڈر سے بد نظری چھوڑتا ہے، ابدلتہ ایمانا، بدلے میں ایسا ایمان ملتا ہے، یجد حلاوتہ فی قلبی، جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ غلط چیز کو دیکھنے سے ہمارے اعصاب ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ہماری پرسنالٹی اس سے متاثر ہوتی ہے، اور اندر کا سارا جو سکون ہوتا ہے وہ بے سکونی میں اور ریسٹ لیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان اور آنکھ کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com